ہاں، دراصل بات یہ ہے کہ لوگوں کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ سائیکالوجسٹ جو ماہر نفسیات ہے اور سائیکیٹرسٹ جو ماہر طب نفسیات ہے، ان میں فرق کیا ہے؟ کہ سائیکیٹرسٹ جو ہے ہارڈ ویئر بھی اس کو پتہ ہوتا ہے، سافٹ ویئر بھی، کیونکہ سائیکالوجی اور سوشیولوجی اور انتھروپولوجی بھی پڑھتا ہے، جبکہ سائیکالوجسٹ جو ہے وہ ہارڈ ویئر ہیں. تو یہ بتاتا چلوں کہ ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر مل کے ہی مسئلے کا حل نکالتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ نو بڈی کین افورڈ ناٹ ٹو have the knowledge of psychology and psychiatry or mental health in this developed world. نگیٹو خیالات آتے رہے ہیں خودکشی کے بھی اور یادداشت بھی خراب ہوتی ہے. یہ کرائٹیریا پورا کرتے ہیں تو ہم اس کو ڈپریسو ڈس آرڈر میں کہتے ہیں. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا جینکس برین ڈی کوڈ. جو لوگ آج ہمیں سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں ان کو میں تھوڑا سا اس پلیٹ فارم کے بارے میں بتاتا چلوں. یہاں ہم ذہن کے مختلف زاویوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، کچھ ایسی بیماریوں کے بارے میں بات کرتے ہیں جو بڑوں اور بچوں دونوں کو متاثر کرتی ہیں. ہمارے ہر پوڈ کاسٹ کے اندر ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ایک اسپیشل گیسٹ جو کہ اس شعبے میں اچھا خاصا تجربہ حاصل کر چکے ہیں. اکارڈنگ ٹو مینی ریسرچز جو کافی ساری انٹرنیٹ کے اوپر اویلیبل ہیں، اس میں دیکھا یہ گیا ہے کہ ہر 8 میں سے کوئی نہ کوئی ایک شخص جو ہے وہ ذہنی بیماری میں مبتلا ہے. اکارڈنگ ٹو WHO 2030 کی ایک رپورٹ ہے جس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ ڈپریشن ول بی دا لیڈنگ کاز آف ڈسیبلٹی ورلڈ وائڈ. تو ان چیزوں کے بارے میں ڈسکس کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی عظیم شخصیت موجود ہیں. ان کا میں آپ لوگوں کو تعارف کراتا چلوں. ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ پروفیسر ڈاکٹر اقبال آفریدی صاحب. اور ان کے بارے میں تھوڑا سا بتاتا چلوں. ڈاکٹر اقبال آفریدی از اے ڈسٹنگوشڈ نیشنل پروفیسر اینڈ فارمر پریزیڈنٹ آف پاکستان سائیکیٹرک سوسائٹی. ہی از اے ریسیپینٹ آف تمغہ امتیاز اینڈ کرنٹلی پرووائڈز ہز سروسز ان پاک انٹرنیشنل ہاسپٹل اینڈ نیشنل میڈیکل سینٹر کراچی. ڈاکٹر صاحب، دیر آر نمبر آف اچیومنٹس انڈر یور بیلٹ سر، تو کچھ تھوڑا سا ان کے بارے میں شیئر کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ سب کا شکریہ، اور خاص طور پر یہ ہمارے ناظرین اور سامعین کا. یہ دراصل بڑا اہم موضوع ہے، نفسیات اور ذہنی صحت. میں اگر اپنے بارے میں تھوڑا بتا دوں کہ مجھے تقریباً 38 سال ہو گئے ہیں اس شعبے میں، اور اللہ کے فضل سے میں سیملٹینیسلی ایک ساتھ 3 جگہ ڈین تھا: جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی، جناح ہاسپٹل کراچی، اور کالج آف فزیشین سرجن آف پاکستان، اور اس کے ساتھ چیئرمین بھی تھا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ آف سائیکیٹری اینڈ بیہیویورل سائنسز کراچی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے لاکھوں مریض دیکھے ہیں، میں نے خود دیکھے ہیں، اور کئی ہزار ڈاکٹروں کو اور میڈیکل اسٹوڈنٹ کو تربیت کے ساتھ ساتھ کوئی 382 FCPS اور MCPS کو تربیت دی. تو میں سمجھتا ہوں کہ سائیکیٹری کے شعبے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں لوگ آ کے ان کو خود مسئلے مسائل شروع ہو جاتے ہیں، جبکہ میرا خیال یہ ہے کہ یہ ایک پروٹیکشن ہے. ہمیں بتاتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو سمجھیں، اپنے فیملی کو، اپنے دوستوں کو، جس ادارے میں کام کر رہے ہیں اس کو، اور ملک کے علاوہ گلوبلی بھی ہم سوچیں کہ کیا ہیں. اور اسی وجہ سے میں ایک بتاتا چلوں کہ کئی ملکوں میں جانے کا اتفاق ہوا اس فیلڈ کی وجہ سے. اور جناح ہاسپٹل کی تاریخ میں پہلا شخص ہوں جو 22 گریڈ میں میریٹوریس پروفیسر بنا، اور اس کے بعد میں ڈسٹنگوش نیشنل پروفیسر HEC کی طرف سے بنا، اور میرے تقریباً 129 ریسرچ آرٹیکل ہیں. ماشاء اللہ تو سر، یہ ہیوج نمبر. اور ایک اور بات ہے کہ ہم پر لوگوں نے بھروسہ کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں اس میں پروفیسر طارق جو میرے کلاس فیلو جناح ہاسپٹل میں، اور پیف کا ذکر کروں گا کہ ان کی تعاون سے صورتی فیملی نے ہمیں جو 250 بیڈ کا ہمارے وارڈ اور نیورولوجی کو بنانے میں ہم نے جو ہے انیشیٹ کیا اس کو، اور انسٹرومنٹل تھے اس میں کہ اس کو تکمیل تک پہنچائیں. ورنہ ہوتا یہ ہے کہ کراچی میں PC کے سامنے حیات ریجنسی ہوٹل ہے جو کہ 50 سال سے کھڑا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ایڈمنسٹریشن نے میری وجہ سے جو ہے بڑا تعاون کیا. ورنہ اگر وہ اتنا ہی لکھتے کہ یہ جب تک کورٹ میں یہ طے نہ ہو کہ جناح ہاسپٹل فیڈرل میں رہے گا یا سندھ میں کام روکا جائے، تو یہ رک سکتا تھا. لیکن شکر الحمدللہ کہ وہ پائے تکمیل تک پہنچا، اور اس میں تعلیم و تربیت کے ساتھ مریضوں کی سہولیات بھرپور انداز میں اسٹیٹ آف دی آرٹ ہے.
زبردست ڈاکٹر صاحب، ڈیٹس اے لاٹ آف اچیومنٹ، اور کافی ساری آپ کی اس کے اندر سروسز ہیں. تو ڈاکٹر صاحب ہم اپنی پوڈ کاسٹ کو اسٹارٹ کرتے ہیں. ہم اس کے اندر بات کریں سب سے بیسک کویسچن، ماہر نفسیات یا سائیکائٹرسٹ وہ کون ہوتا ہے؟ ہاں، دراصل بات یہ ہے کہ لوگوں کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ سائیکالوجسٹ جو ماہر نفسیات ہے اور سائیکیٹرسٹ جو ماہر طب نفسیات ہے، ان میں فرق کیا ہے. سائیکیٹرسٹ بنیادی طور پر ایک میڈیکل پروفیشنل ہوتا ہے جو MBBS یا MD کرنے کے بعد کم از کم 2 سال وہ سائیکیٹری میں تربیت حاصل کر کے امتحان پاس کرنے کے بعد ڈپلومہ ہو یا ڈگری ہو، اس کو ہم سائیکیٹرسٹ کہتے ہیں. اور چونکہ اس کے پاس میڈیسن اور فارماکالوجی کی نالج ہوتی ہے، تو ہی از اتھورائز ٹو پرسکرائب میڈیکیشن، یا ان کو وہی دوائی لکھ سکتا ہے. جبکہ سائیکالوجسٹ جو ہیں وہ مینٹل ہیلتھ پروفیشنل ہیں جو نان میڈیکل ہیں، اور وہ بھی PhD کر کے ڈاکٹر تو کہلاتے ہیں، لیکن چونکہ بنیادی طور پر ان کی تربیت میڈیسن میں یا میڈیکل فیلڈ میں اور فارماکالوجی میں نہیں ہوتی، لہٰذا وہ دوائیاں پرسکرپشن نہیں کرتے. لیکن یہ بتاتا چلوں کہ وہ بہت سارے چیزوں میں، یعنی پیشنٹ کی اسیسمنٹ میں، اس کی تشخیص میں، علاج معالجے میں سائیکو تھیراپی کے ذریعے مکمل مددگار ثابت ہوتے ہیں. اس کا مطلب سر یہ ہے کہ سائیکائٹرسٹ جو ہے وہ پرسکرائب کر سکتا ہے، ویئر ایز سائیکالوجسٹ کین ناٹ پرسکرائب، اور آئیڈیلی یہ ہے کہ ٹریٹمنٹ جو چلے وہ دونوں کی ساتھ مل کے چلے. اس کی میں مثال دوں گا کہ سائیکیٹرسٹ جو ہے ہارڈ ویئر بھی اس کو پتہ ہوتا ہے، سافٹ ویئر بھی، کیونکہ سائیکالوجی اور سوشیولوجی اور اینتھروپولوجی بھی پڑھتا ہے. جبکہ سائیکالوجسٹ جو ہے وہ ہارڈ ویئر ہیں. تو یہ بتاتا چلوں کہ ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر مل کے ہی مسئلے کا حل نکلتا ہے. بالکل ایسا ہی ڈاکٹر صاحب. اچھا ڈاکٹر صاحب، وی آر لیونگ ان اے ڈیجیٹل ایج. ہم ٹرانزیشن دیکھ رہے ہیں، پہلے پرنٹ میڈیا تھا، اب الیکٹرانک میڈیا، اور اس کے بعد سے اب ہم ڈیجیٹل ایج کے اندر موجود ہیں. لیکن اسٹل ہم اگر پاکستان کی پرٹیکولرلی بات کریں تو مینٹل ہیلتھ کو لے کے ابھی بھی ایک بہت بڑا اسٹگما ہے، ایک ٹیبو ہے کہ سائیکائٹرسٹ کے پاس لوگ جانے سے اوائڈ کرتے ہیں. تو سر کیا یہ ایسا ہی ہے کہ آپ اس بات کو سیکنڈ کرتے ہیں؟ بالکل اس میں وجہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ایک لحاظ سے یہ بلیسنگ بھی ہے. کیسے؟ ایک تو ہمارے ایک وجہ اس کی اسٹگما کی یہ ہے کہ خواندگی کی شرح کم ہے. ہر کیفیت کو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید جن بھوت اثرات ہیں اس کے، جبکہ اب سائنس سے پہلے کتابوں میں لکھا ہوتا تھا کاز آف سائیکیٹرک ڈس آرڈر آر ناٹ نون، لیکن اب اس میں کلیئرلی ہم پن پوائنٹ کرتے ہیں کہ یہ دماغ کی رطوبت سیروٹونین کم ہو جائے تو بندہ اداس ہوگا، اگر ڈوپامین کی مقدار بڑھ جائے تو اس کو شک شبے ہوں گے، سائیکوسس ہوگا. تو اب یہ ہے کہ یہ جب تک خواندگی کی شرح ہمارے ہاں اوپر نہیں جائے گی تو یہ بھی ہوتا رہے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ الیکٹرانک اینڈ پرنٹ میڈیا اور عام لوگوں نے سائیکیٹری اور سائیکالوجی کو عجیب انداز میں پیش کیا ہے. مثلا ایسے ایسے لطیفے بیان کیے جاتے ہیں معالجین پہ، نفسیاتی مریضوں پہ، نفسیات پہ. حالانکہ اگر لوگوں کو پتہ چلے کہ نفسیات نہ صرف ہمیں بولنے کا طریقہ، پڑھنے کا طریقہ، کام کرنے کا، دوسروں سے جو ہے رویے رکھنے کا سلیقہ سکھاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ nobody can afford not to have the knowledge of psychology and psychiatry or mental health in this developed world. اگر بندہ چاہتا ہے کہ میں ترقی کروں، اس ترقیاتہ دور میں رہوں، تو اس میں جو ہے بیہیویورل سائنسز اور مینٹل ہیلتھ کی نالج بہت ضروری ہے. اور اس کے لیے جو ہے الیکٹرانک اینڈ پرنٹ میڈیا اور ہمارے اساتذہ، والدین، سب کو چاہیے، اور خاص طور پر جو ہمارے کرکٹ کے یا دوسرے جو سیلیبریٹیز ہیں کہ وہ آئیں اور اس چیز کو ڈی اسٹگمیٹائز کریں. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اگر سب لوگ کو اویئرنیس آ جائے تو پاکستان میں 700-800 سائیکیٹرسٹ ہیں، تو ابھی بھی ہم پر اتنی صرف رش 700-800 کوالیفائڈ سائیکیٹرسٹ، جبکہ 9000 سائیکیٹرسٹ اور تقریباً 3 گنا ہمیں سائیکالوجسٹ اور سوشل ورکر چاہیے. تو اس قدر یہ ایسی ہوگا کہ اگر ہم نے آج یہ فیصلہ کیا کہ سیٹ بائی سیٹ گاڑی چلے گی تو ہر شخص کا نام جو نمبر 1 ہفتے بعد آئے گا. تو اس لیے ایک لحاظ سے اگر یہ سارا، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ یہ اویئرنیس تو آئے لیکن مرحلہ وار آئے. پہلے ہم اپنی جو وہ ہے تیاری کریں کہ ہم مینٹل ہیلتھ پروفیشنل کو انسینٹیو دیں کہ وہ آئے
اور اس فیلڈ کو ڈی اسٹگمیٹائز کریں. بہت سارے لوگ اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں لیکن خاندانی پریشر یا دوستوں یاروں پیئر پریشر کی وجہ سے نہیں آ پاتے. مطلب ینگ ڈاکٹرس کے لیے بھی سر اس میں ایڈوائس ہے کہ اس کے اندر آنا چاہیے، کیونکہ ہم اس اسپیشلٹی کے اندر اکارڈنگ ٹو آور پاپولیشن ہم اس کے اندر لیک کر رہے ہیں. بالکل. اور یہ میں بتا دوں کہ یہ نفسیات اور جو ہے مینٹل ہیلتھ جو ہے یہ ایک ایسا پروفیشن ہے جو ہمیں خود اپنے آپ کو سمجھنے، اپنے خاندان کو، دوستوں کو، ملک کو اور ادارے کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو ہے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ ہیں جو ان لوگوں کا خیال رکھتے ہیں جو اپنا خیال نہیں رکھ سکتے. بہت زبردست بات ڈاکٹر صاحب آپ نے کی. جس طریقے سے ہمارا اگر دل بیمار ہے یا ہم کسی دل کی بیماری کے اندر مبتلا ہیں تو وی سیک کارڈیالوجسٹ. اگر ہماری کوئی ہڈی کی بیماری ہے تو ہم آرتھوپیڈک کو دکھاتے ہیں. تو بالکل اسی طریقے سے آپ کا دماغ جو کہ ساری چیزوں کو کنٹرول کر رہا ہے، اگر آپ کو کوئی بھی ذہنی بیماری ہوتی ہے تو یو شوڈ کنسلٹ اے سائیکائٹرسٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب، میں اب آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ ایک جو سائیکائٹرسٹ ہے اس کی ڈومین کیا کیا ہیں، وہ کون کون سے ڈس آرڈرز ہیں جو ایک سائیکائٹرسٹ ٹریٹ کرتا ہے. اس سے جو جنرل پبلک ہے اس کو ہیلپ آؤٹ ہوگی کہ کون سے ڈس آرڈرز ہوں تو اس کو سائیکائٹرسٹ کے پاس جانا چاہیے. اچھا، پہلے تو یہ بتاتا چلوں کہ عام طور پر نفسیاتی مسائل یا مینٹل ہیلتھ پرابلم سب کو ہو سکتے ہیں. مثلا کوئی خوف زدہ ہے، کوئی گھبرایا ہوا ہے، کوئی تقریر نہیں کر پاتا، کوئی کمیونیکیٹ نہیں کرتا. یہ سب مسئلے تو ہیں لیکن اس کو بیماری کے زمرے میں نہیں لاتے. اور میں خاص طور پہ بتاتا چاہوں کہ بچپن میں ہم اندھیرے سے ڈر رہے ہیں یا جو ہے کسی اور چیز سے ڈرتے ہیں، پھر وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. لیکن جو نفسیاتی بیماریاں ہیں جس کو ہم ICD-11 اور DSM-5 کی کرائٹیریا کے تحت ڈائگنوسٹک انٹیٹی میں لاتے ہیں. سر یہ ICD-11 اور یہ کیا؟ یہ ICD جو ہے انٹرنیشنل کلاسیفیکیشن آف ڈیزیز، یہ WHO کی ہے جس میں تمام بیماریوں کو کوڈ دیا گیا ہے اور ڈسکرائب کیا ہے، کرائٹیریا ہے. اور لوگوں کا خیال ہے کہ شاید یہ سائیکیٹری کا، ایسا نہیں ہے. ہر فیلڈ کے لیے ہے، چاہے وہ آرتھوپیڈک ہو، کارڈیالوجی ہو، نیورولوجی ہو. تو اس میں اس کے تحت یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں، اس کے تحت جو ہے ہم اس کا کوئی کرائٹیریا ہے. مثلا کسی نے آپ کو ڈانٹ دیا، آپ اداس ہو گئے، یہ اداسی تو کہلائے گی لیکن غمزدگی کی بیماری یعنی ڈپریسو ڈس آرڈر کے زمرے میں نہیں آئے گی. اس کے لیے یہ ہے کہ کم از کم مسلسل طبیعت 2 ہفتے اداس ہو اور ساتھ ساتھ اس میں دلچسپی کی کمی اور قوت کی کمی، انرجی کی کمی آ جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ نیند میں، بھوک میں، کپڑوں میں، کتابوں میں دلچسپی ختم ہو، یہاں تک کہ اس کو جو ہے نگیٹو خیالات آتے رہیں یا خودکشی کے بھی، اور یادداشت بھی خراب ہوتی ہے. یہ کرائٹیریا پورا کرتے ہیں تو ہم اس کو ڈپریسو ڈس آرڈر میں کہتے ہیں. اسی طرح سے اگر کوئی میں آپ کو کہوں کہ بھئی آئیں تقریر کریں، کسی سے بھی کہیں اچانک تو وہ گھبرا جاتا ہے. یہ انگزائٹی تو ہے. یا ہم انٹرویو میں اپیئر ہوتے ہیں یا امتحان میں اپیئر ہوتے ہیں، پینک کر جاتے ہیں لوگ، تو وہ گھبرا جاتے ہیں. یہ گھبراہٹ انگزائٹی کے زمرے میں تو آتا ہے لیکن ڈس آرڈر کے زمرے میں اس وقت آئے گا جب مسلسل شدت میں زیادہ ہو، اس قدر شدید ہو کہ بوکھلا جائے کہ میں پیپر کیا دیکھیں، رول نمبر بھول جائے، اپنا نام بھول جائے، اور ساتھ ساتھ جو ہے اس کی فنکشنالٹی اگر امپیئر ہونا شروع ہو جائے، یہاں اس کی کارکردگی متاثر ہو، دورانیے میں زیادہ ہو. یعنی مہمان آیا چلا گیا، یا آپ کو جو ہے امتحان ہو کے انٹرویو ہو گیا، ختم ہو گیا، لیکن اس کے ذہن میں پھر بھی چل رہا ہو اور اس کے ساتھ اس پہ قابو نہیں پا سکے، تو ہم کہتے ہیں یہ انگزائٹی ڈس آرڈر ہے. یہ بہت کامن ہے. تقریباً 24-25% پاکستانی ہم نے جو اسٹڈی کی ہے پروفیسر رضا امان کے ساتھ سائیکیٹرک سوسائٹی کے پلیٹ فارم سے، اس میں تقریباً 25% افراد کو انگزائٹی ڈس آرڈر ہے جس کی قسمیں مختلف ہیں، جیسے فوبک انگزائٹی، خوف زدہ ہونے والی. اسی طرح سے پینک ڈس انگزائٹی جس میں گھبراہٹ، بے چینی ہوتی ہے. 25% آبادی کو سر پورے پاکستان کی. جی ہاں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پینک ڈس آرڈر، پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر، جیسے ابھی فلڈ آ گیا تو اس کی وجہ سے ہوتی ہے. اور بھی انگزائٹی کی قسمیں ساری ہیں. جو ہے جنرلائز انگزائٹی ڈس آرڈر ہے جس میں انسان مسلسل پریشان ہو، بچہ آئے گا نہیں آئے گا، کپڑے صحیح ہوں گے، بجلی آئے گی نہیں، مہمانوں کو کھانا پورا پڑے گا، ہر چیز کے لیے پریشان. اور یہ کم از کم یہ کہتے ہیں 6 مہینے تک ہو، مسلسل بے چینی کا، ہر چیز کے لیے پریشان. تو یہ ویرائٹی ہیں اس کی.
اور یہ سب سے کامن ہمارے ملک میں یہ ہے 25%. اس کے بعد تقریباً 18-20% ڈپریسو ڈس آرڈر ہے جو میں نے پہلے ظاہر کیا. اور اس کے ساتھ آبسیشن ہمارے ہاں بہت کامن ہیں جس میں مسلسل خیالات آتے ہیں اور بندہ روکنا چاہتے ہیں پھر بھی اس پہ قابو نہیں پاتا, یعنی OCD کہتے ہیں سر جی ہاں, obsessive compulsive disorder. Repeated ideas are coming to your mind and you want to resist that, considering it senseless, but you cannot get rid of that. یعنی مسلسل آپ کو ایک خیال آ رہا ہے یا کام کرنے پہ مجبور ہو رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ فضول ابھی میں نے نل بند کیا ہے, ابھی دروازہ بند کیا ہے, میرا فرسودہ خیال ہے, پھر بھی اس کے باوجود وہ بار بار کرے گا. میں نے کنڈی لگائی ہے یا نہیں لگائی, میں نے صحیح سوال کیا نہیں کیا, میں نے ٹھیک کیا یا نہیں کیا, یہ کب پیسے صحیح گنے نہیں گنے. تو تھوڑا بہت تو ہوتا ہے, لیکن یہ اگر کارکردگی خراب کرے, شدت میں زیادہ ہو, دورانیے میں زیادہ ہو, تو یہ obsessive compulsive disorder اس طرح سے. اور جو اچھا اس میں مزے کی بات, لوگ یہ سوچتے ہیں کہ سائیکیٹرسٹ صرف جو ہے سائیکوسس یعنی جس کا ٹچ وتھ ریالٹی نہیں ہوتا, یہ پاگلوں کے علاج کرتے ہیں. ارے بھائی, اول تو کسی کو پاگل کہنا ہی جرم ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے سائیکوٹک مریض تقریباً 3% کے ارد گرد ہیں. باقی جو ہے انگزائٹی ڈس آرڈر, ڈپریسو ڈس آرڈر, آبسیسو کمپلسو ڈس آرڈر, منشیات کے مسائل, کھانے پینے کے مسائل, یہ سب ان میں شامل ہیں. تو میں نے تو انگزائٹی ڈپریشن کا کہا, اور جو ہے سبسٹنس یوز ڈس آرڈر جس کو ایڈکشن پہلے کہتے تھے, وہ بہت کامن ہے. نشے کے عادی لوگ جو ہوتے ہیں. پھر ایک اور بیماری ہے جس پہ میں نے ریسرچ بھی کی اور کتاب بھی لکھی, دا ویپنگ گٹ, رونے والا پیٹ. یعنی ہوتا یہ تھا, اس میں جسمانی علامات کے ساتھ ظاہر ہونے والی نفسیاتی بیماری جس کا پرانا نام تھا سائیکوسومیٹک, پھر بعد میں آیا سومیٹوفارم, اب اس کا نام آیا ہے ICD-11 میں باڈیلی ڈسٹریس ڈس آرڈر. اس میں ہوتا یہ تھا, جو میں نے 94 میں یہ اسٹڈی شروع کی اور اب تک وہ ہماری کلینک چل رہی جنا ہاسپٹل میں, کہ لوگ دھڑ دھڑ انڈوسکوپیاں کر رہے ہیں, معدے میں تکلیف ہے, معدے میں تکلیف ہے, دل کی تکلیف ہے, ECGیاں کرا رہے ہیں. یعنی یوں سمجھیں کہ گاڑی کے سائلنسر میں دھواں آ رہا ہے تو اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, یہ نہیں دیکھتے کہ انجن کی پلگ میں کچرے کو صاف کرو تو دھواں نہیں آئے گا. اور اس پہ مجھے یاد آیا کہ ایک بار ہم سینٹ کے چیئرمین نے ہمیں بلایا کہ یہ جو 300 پاکستان پینل کوڈ کا 325 جو وہ ہے پینل کوڈ کا وہ سیکشن ہے, اس کو ریپیل کرنا ہے. اس میں یہ تھا کہ اگر بندہ سوسائڈ کرے تو ختم, اگر بچ گیا تو اس کو سزا ہوتی تھی. تو اس کے ہم نے سپورٹ کرنا تھا کہ نہیں, اس کو ختم کیا جائے. اگر کسی کو نفسیاتی مسئلے سے سوسائڈ اٹیمپٹ کیا تو اس کا نفسیاتی جائزہ لیا جائے, اور اگر اس کو کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے اس کا علاج ہو. تو مزے کی بات, جب ہم وہاں گئے سینٹ میں, تو اس وقت جو ہے رحمان ملک اس کو چیئر کر رہے تھے اور سینٹ کے چیئرمین سے ملاقات ہوئی. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, یہ اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی اس پہ کہا سب کچھ ٹھیک ہو گیا, ہم اس کو ریپیل کرتے ہیں. تو وہاں اسی کمیٹی میں ایک سینیٹر تھے, تو کہنے لگے کہ آپ لوگ بڑے بڑے ڈاکٹر آئے ہوئے ہیں, ہارون صاحب تھے, بریگیڈیئر رانا صاحب تھے, اور میں تھا, سینیٹر کریم خواجہ تھے جو سائیکیٹرسٹ ہیں, اور ساتھ میں مبشر ملک تھے. تو انہوں نے کہا کہ میں آپ لوگوں سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ معدے اور دماغ کا کیا تعلق ہے. میں نے کہا چونکہ میں نے اس پہ ریسرچ کی ہے, میں اس کا جواب دوں گا. تو سب نے کہا ٹھیک ہے. تو میں نے کہا اگر آپ کے پاس گاڑی ہے, کہ اگر گاڑی کے پلگ میں کچرا آ جائے تو سائلنسر میں تو دھواں آئے گا. کہا ہاں سمجھ گیا. تو اگر آپ کے ذہن پریشان ہے تو معدے میں اس کی وجہ سے اس کا اثر ہوتا ہے. اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ نے صبح جو ناشتہ کیا تھا اس میں چھپکلی گری تھی, کان سنے گا, دماغ کو اطلاع دے گا, الٹی متلی شروع ہوگی, معدے میں بے چینی شروع ہوگی, تو اس کو ہم کہتے ہیں. تو اس پہ میں نے کتاب لکھی, میڈم سرون جہاں زبیری, بہت بڑا نام تھا, پاکستان کا سائنٹسٹ تھی, وہ انڈوسکوپی کرتی تھی. اور ایک پاکستانی ہاکی ٹیم کا کھلاڑی جس نے 13 انڈوسکوپی تو باہر سے کرائی تھی, جہاں ٹیم جاتی تھی انڈوسکوپی اس کو پھر بھیجا, ہم نے اس کا علاج کیا, اس کو آبسیشن تھا, بہتر ہو گیا. تو یہ سومیٹوفارم ڈس آرڈر بہت کامن ہے پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش میں. اس کی کہتے یہ ہیں کہ the sorrow that not went in tears make other organ weep. یعنی جن پریشانیوں کا اظہار زبان سے یا آنسوؤں سے نہ کیا جائے وہ جسم کی دیگر اعضاء کو رلا دیتی ہیں. مثلا پریشان ہے تو ایکنی ہو گئی, لڑکی ہے, معدے میں جلن ہو گئی, ہارٹ پہ گھبراہٹ ہو گئی,
پیٹ خراب ہو گیا، پیشاب میں مسئلہ ہو گیا، سانس کی تکلیف، دمہ ہو گیا، یہ سب کہتے ہیں کہ اس میں تعلق نفسیات. لیکن ان تمام چیزوں کا دماغ سے ہی ہے. بالکل، اس یعنی گاڑی کے انجن میں انجن میں ڈیفیکٹ ہو تو بمپر بھی ہلے گا، سائلنسر میں دھواں بھی آئے گا، چک چک بھی کرے گی اور دک دک بھی کرے گی. بہت زبردست ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں اس بات سے آگاہ کیا. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بیماریاں ہوتی کیوں ہیں؟ مطلب اس کے پیچھے کیا کوئی نیورو سائنس ہے؟ اس کے بارے میں کچھ بتائیے گا ہمیں. یہ بڑا صحیح سوال آپ نے کیا ہے. دراصل اب 1977 میں کیا کہتے ہیں جارج اینجل نے یہ پروو کیا کہ ہر جسمانی اور نفسیاتی بیماری کی وجہ 3 ہیں: بایو سائیکو سوشل، کہ ہر چاہے بلڈ پریشر ہو، شوگر ہو، ڈپریشن ہو، دمہ ہو، وہ بایولوجیکلی، سائیکولوجیکلی اور سوشل ریزن سے ہوتا ہے. میں اس کی مثال یوں دوں گا کہ ایکسیڈنٹ کیوں ہوتے ہیں؟ either the problem is in the driver اور پرابلم ان دا ویکل اور پرابلم ان دا روڈ. یہ 3 ہے کہ یا تو گاڑی میں پرابلم تھا، یا ڈرائیور میں پرابلم تھا، یا روڈ میں پرابلم روڈ تھا. میں پرابلم. اسی طرح اگر میں کہوں کہ فصل صحیح کیوں نہیں ہوگی، اس لیے یا تو بیج ٹھیک نہیں تھا، یا زمین ہموار نہیں تھی، یا موسم موافق نہیں تھا، یا اللہ کا فضل نہیں تھا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری تمام نفسیاتی اور جسمانی بیماریاں بایولوجیکلی، وراثت سے، جینس میں ڈیفیکٹ اگر آ جائے اس سے ہوتی ہیں. موروثی بیماریاں بھی ہاں، ہوتی ہیں سر اور یہ؟ کزن ٹو کزن موروثی بھی ہیں اس کا ایک عنصر. دوسرا ہے سائیکولوجیکلی، بچوں کی اگر اپ برنگنگ نہ کی جائے صحیح تو اس سے بھی جو ہے بیماریاں ہوتی ہیں. ہم بچوں کو جب وہ ٹاپ کرتے ہیں تو سیلیبریٹ کرتے ہیں، جب اداس ہوتے ہیں ہر کوئی دھتکارتا ہے اس کو، ناہموار حالات میں ثابت قدمی سے چلنا نہیں سکھاتے. اور تیسری وجہ اس کی سوشل پرابلم ہے کہ لوگوں میں رشتوں میں پرابلم، سینئر جونیئر میں پرابلم، استاد شاگرد، ساس بہو، پورے جو ہے. اچھا پھر محلے داروں میں، حالانکہ محلے واداروں کا اتنے حقوق ہیں کہ شاید ان کو جائیداد میں حصہ دینا پڑے. تو یہ پھر بے روزگاری، پھر یہ جو ہے اس کے علاوہ جو ہے جو موصلوں کا ماڈل تھا کہ جو ہے بایولوجیکل نیڈ انسان کی ہوتی ہیں، جس میں روٹی، کپڑا، مکان کے علاوہ صاف پانی، آکسیجن یہ ہو، اور پھر اس کے بعد میں سیکورٹی نیڈ کے میں تحفظ میں ہوں، میرے بچے، میری جائیداد تحفظ میں ہوں. ہم انہی 2 میں الجھے ہوئے ہیں کہ بجلی، ان سے پانی. ہم باہر ہی نکل سکیں. اس کے بعد میں جو ہے بلانگنگ نیڈ ہوتی ہے کہ مجھے کوئی چاہے، میں کسی کو چاہوں. اور اس کے آخر میں آتا ہے کہ بھئی وہ جو ہے جس کو سیلف ایکچولائزیشن، کہ میں اس لیول پہ آؤں کہ لوگوں کو دوں. اب مجھے نہیں چاہیے، میں دوسروں کو ہیلپ کروں، دوسروں کی مدد کروں، آخرت کے حساب سے سوچوں. تو ہم انہی مرحلوں میں سے، تو ایک تو بایولوجیکل ہو جائے، سائیکولوجیکل اور سوشل ریزن، خاص طور پر نوجوانوں میں جو ہے ریلیشن شپ پرابلم. ہم یہ اگر نوجوانوں کو یہ بات سمجھا دیں کہ آپ کے ماں باپ جو آپ کو سمجھاتے ہیں یہ بلیسنگ ہے، پڑھائی جو ہے ایک شوڈ بی تھرو لرننگ، شوڈ بی تھرو فن رادر دین فیئر، اور اس کو عبادت سمجھ کر کریں، کام کو عبادت سمجھ کریں. ریلیشن شپ شوڈ بی نرچرنگ رادر دین اے سورس آف ڈسٹرکشن. اگر آپ کی کوئی ریلیشن شپ ہے تو وہ نرچرنگ ہو، ایک دوسرے کو ہیلپنگ ہو، سپورٹیو ہو، بجائے بجائے یہ کہ ڈسٹرکشن ہو، یہ ہو. اور پھول چاہے میرے کھیت میں ہوگا اور آپ کے کھیت میں، پھول ہی ہے. یہ نہیں ہے کہ بھئی یہ جو ہے یہ اس کا رشتہ ادھر ہو گیا تو یہ یوں ہو گیا. کہیں بھی اگر آپ کا سچی اس سے جو ہے وہ ہے ریلیشن شپ ہے تو اس میں آپ نرچرنگ، اس کو پھلتا پھولتا دیکھیں. تو یہ اگر ہم دیکھیں اور پھر آخرت کے حساب سے بھی سوچیں بالکل. کہ یہ مختصر زندگی ہے، ہمیں اس میں جو ہے 100 سال سے اوپر تو 120 سال سے تو اوپر ہی دین مشکل ہے. کا مسلم، اس پہ تو ہمیں یقین ہاں، ہونا چاہیے. اور اس حساب سے سوچنا چاہیے کہ جو میں کام کر رہا ہوں اپنے لیے بھی، دوسرے کے لیے بھی، اور آخرت کے حساب سے بھی، آخرت کے تو ساتھ. پھر مسئلے مسائل کم ہوں گے. اور یہ اس میں بھی یہ بھی ہے کہ اگر کسی خاندان میں جو ہے ایک بیماری ہے تو فرسٹ کزن میں وہ بیماریاں پھر بڑھنے کا امکان ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے اسلام میں پیس بڑی آسانیاں ہیں. مثلا حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خود پیغام بھیجا. اب ہمارے ہاں اگر کوئی کرے تو اس میں، لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم نوجوانوں کو بھی یہ سمجھائیں کہ اگر کوئی رشتہ ہے تو وہ 2 آدمیوں کا نہیں، 2 انسانوں کا نہیں ہے، بلکہ 2 فیملیز کا ہے. اور ایسی
اس کا خوشی کا کیا فائدہ ہے؟ شادی کا مطلب خوشی جس میں ماں باپ دوسرے آپ سے ناراض ہوں. تو اجتماعی سوچ کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ اور بغیر خرچے. یہاں پہ میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں خاص طور پر نوجوانوں کو، لڑکیوں کو، کہ وہ ہمارے ملک میں کلچر غالب ہے اس پہ. یہ جو اتنے زیادہ 3 گھنٹے کی تقریب پہ اتنا خرچہ کرتے ہیں، لال جوڑا لاکھوں کا جو چبھتا ہوا ہوتا ہے پھر استعمال ہی نہیں ہوتا. تو اس کو اپنے والدین پہ یہ پاور کو تقاضا کریں کہ وہ جو لاکھوں کا جوڑا ہے اس کے آدھے پیسے میرے اکاؤنٹ میں ڈالیں کہ میں کم از کم پریگنینسی ڈیلیوری پہ تو خرچہ کروں. میں نے گائنی میں کام کیا لیڈیڈنگ ہاسپٹل میں، بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے. ہیموگلوبین انتہائی کم ہوتا ہے، خوراک نہیں ہوتی صحیح بچے سے. تو لہٰذا ہمارے ملک میں جو بچے پیدا ہو رہے ہیں ان کا ایپگار اسکور کم آتا ہے، یعنی انٹلیکچولی وہ ڈل ہوتے ہیں. تو اگر ہم پریگننسی میں اس پہ خرچہ کیا جائے، فولیٹ دیا جائے، فولک برتھ ایسڈ، ڈیفیکٹس بھی سر اس کا ریزن اسی ہوتا وجہ سے ہوتے ہیں. صحیح. تو ہمارے یہاں پریگننسی اور ڈلیوری پہ خرچہ نہیں کرتے، اور شادی کے جوڑے پہ اور شادی کی تقریب بہت پہ 3. زبردست آپ نے سر اس بات کو ہائی لائٹ کیا ہے. اور دوسری بات کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں ڈرائنگ روم پہ بڑا خرچہ کرتے ہیں جو کہ سال میں 10 بار بھی استعمال نہیں ہوتا. کچن باتھ روم جو مین سورس آف انفیکشن ہے، وہاں پہ کیڑے مار دوائی، چوہے مار پڑی ہوتی ہے جو ایکسیڈنٹل پوائزن کے علاوہ سوسائڈ کے بھی کرنے میں جو ہے وہ ہیلپ کرتی ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس کو جو ہے رواجوں کے پیچھے نہ جائیں بلکہ حقیقی، اور ہمیں جو ہے دین اور جو حقیقی زندگی کو ہم پرسو کرنا چاہیے. بالکل. ڈاکٹر صاحب، اینزائٹی اور ڈپریشن ہماری سوسائٹی میں کافی انٹرچینجبلی یوز کیا جاتا ہے، تو کوئی ایک باریک سا اگر ہم اس میں فرق ہو، یا کیا یہ دونوں بیماریاں ساتھ بھی ہوتی ہیں، اس کے بارے میں کچھ ڈاکٹر صاحب بتائیے گا ہمیں. یہ بڑا اچھا سوال آپ نے پوچھا کہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں دونوں مکس ہیں. اور اس پہ رچل جنگن اور الیاس مرزا نے ایک اسٹڈی کی کہ پاکستان میں جو ہے وہ آئسولیٹڈ نہیں بلکہ کمبائن انگزائٹی ڈپریشن 34% افراد کو ہے، ہر تیسرے کو. تو ویسے بھی ایک جو سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ انگزائٹی اینڈ ڈپریشن آر 2 سائڈ آف اے سنگل کوائن. تو ہمارے ہاں کمبائن ہے، لیکن میں بتاتا چلوں کہ یورپ و دوسروں میں انگزائٹی آئسولیٹڈ اور ڈپریشن آئسولیٹڈ بھی ہوتا ہے. اس میں فرق یہ ہے کہ انگزائٹی کے متعلق جو کیفیت ہماری انٹرویو کے درمیان، وائوا یا تقریر کے دوران بے چینی، گھبراہٹ، دل کی دھڑکن تیز، ہاتھ کپ کپانا اور اندیشے، فکریں کیا ہوگا، پتہ نہیں یہ رزلٹ صحیح آئے گا، رشتہ ٹوٹے گا نہیں، نوکری ملے گی نہیں، پاس ہوں گا نہیں پاس ہوں گا، یعنی فیوچر اورینٹیڈ ہوتی ہے. جبکہ ڈپریشن میں یہ ہوتا ہے کہ بندہ مسلسل طبیعت اداس، مایوس اور سستی کائلی، اور ساتھ ساتھ جو ہے دلچسپی میں کمی، اور کچھ زیادہ تر پاس میں نے یہ اچھا نہیں کیا، میں نے وہ اچھا نہیں کیا. یوں سمجھیں کہ انگزائٹی میں گاڑی کی ریسنگ تیز ہوتی ہے، جلد باز ہر چیز، اور اس میں مریض بار بار کہتا ہے ڈاکٹر صاحب آپ نے میرا بلڈ پریشر چیک نہیں کیا، ایک بے چینی والی کیفیت مسلسل رہتی ہے، اور اندیشے، اور وہ کہے گا ڈاکٹر صاحب آپ نے مجھے دوربین نہیں لگایا، میرا ہارٹ چیک نہیں کیا، میرا پلس چیک نہیں کیا، میرا یہ نہیں کیا کرنا، وہ کہہ رہے ہیں میرا یہ ٹیسٹ کراؤ وہ ٹیسٹ کراؤ. جبکہ ڈپریشن میں سلو ہو جاتا ہے، ہاں ماں نا تھا میں جواب دے گا، سارے نہیں کچھ وہ، اور اس میں جو ہے اتنی، یعنی اس میں ریسنگ سلو ہوتی ہے گاڑی کی، اس میں ریسنگ تیز ہوتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک یہ جو آپ نے ڈپریشن کی بات کی، تو دیکھیں اداسی اور مایوسی تو زندگی میں کسی کو بھی ایکسپیرینس کرتے ہیں، سبھی ایکسپیرینس کرتے ہیں، لیکن کیا کوئی اس کا دورانیہ ہے کہ کتنے عرصے تک اگر اداسی اور مایوسی رہے تو ہمیں میڈیکل ہیلپ سیکھ کرنی چاہیے، اور وہ کون سی علامات ہوں گی اس کی؟ ہاں دراصل اس میں یہ ہے کہ عام طور پر ہم سب گھبراتے بھی ہیں، اداس بھی ہوتے ہیں. کوئی نے ڈانٹ دیا، کسی نے تعریف کی، خوش ہو گئے. یہ اتار چڑھاؤ موڈ میں ایسے ہی ہے جیسے کہ درخت کی ٹہنی میں اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، یا سمندر کی لہر میں اوپر نیچے ہوتی ہے. لیکن یہی اگر طغیانی کہ بہت سارا اس کا جو ہے وہ لہر اوپر جائے، فلک بوس ہو جائے یا قدم بوس ہو جائے، یا ایک لحاظ سے ایک درخت کی ٹہنی جو طوفان میں اوپر نیچے ہوتی ہے، بہت زیادہ فلیکچویشن، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ جب شدت میں زیادہ ہو، دورانیے میں زیادہ ہو، قابو سے باہر ہو، اور اس کے ساتھ آپ کی کارکردگی خراب کرے، اور تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ بیماری کے زمرے میں. اور اس کا کرائٹیریا ہے ڈپریشن کے لیے کم از کم 2 ہفتے، مینیا کے لیے کم از کم 1 ہفتے، اور جنرلائز انگزائٹی کے ڈس آرڈر کے لیے 6 مہینے.
تو اسی طرح سے اسکیزوفرینیا کے لیے 1 مہینہ، اور جو ہے obsessive compulsive کے لیے سیورل ویکس ہو، اور اسی طرح سومیٹوفارم ڈس آرڈر بھی کافی مہینوں ہو تو ہم کہتے ہیں یہ بیماری ہے۔ پرسسٹنٹ رہیں یہ والی چیزیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے اسکیزوفرینیا کی بات کی، یہ کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ یہ دراصل ایک کرونک سائیکوٹک ڈس آرڈر ہے جس میں ڈیلیوژن ہیلوسینیشن ہوتی ہیں، اور اس میں سادہ الفاظوں میں بتاؤں بالکل۔ کہ اس میں مریض جو ہے اپنے آپ میں مگن ہوتا ہے اور مفروض جنم لیتے ہیں، لگتا ہے کہ گھر والے، والدین، دوست میرے خلاف ہیں، میرے پیچھے ہیں، اور کسی کی غیر موجودگی میں کانوں میں آوازیں سنائی دیتی ہیں، اپنے آپ سے باتیں کرتے ہیں، حقیقت سے دور ہے۔ دور ہے، اور وہ ایسے ایسے مفروضے بناتے ہیں کہ کوئی جو ہے چپ لگی ہے میرے دماغ میں، یا کیمرے مجھے مانیٹر کر رہے ہیں، یا کھانے میں کچھ ملا ہوا ہے، تو اس کو حقیقت سے جو مفروض دور ہوتے ہیں اور مفروض جنم لیتے ہیں، یہ کم از کم 1 مہینہ ایسا ہو جائے تو ہم اس کہتے ہیں، اور اس میں مریض اپنا خیال بھی نہیں رکھ پاتا، اور یہ جو ہے اپنی صفائی کا شیو فلاں خیال نہیں رکھے گا، تو اور اپنے آپ کو سب سے اہم بات ہے کہ اس کو انسائٹ نہیں ہوگی، یعنی بیماری کا شعور نہیں ہوگا، اور میں نے اس پہ ریسرچ کی، اور یہ کہ 1991 میں چھپی ہے، پب میڈ پہ پڑھی ہے، کہ جو ہے انسائٹ اسیسمنٹ آف انسائٹ انڈرسٹینڈنگ آف مینٹل النس ان ڈیولپنگ کنٹریز، تو اس میں مریض جو ہے اپنے آپ کو بیمار نہیں سمجھتا کہ میں تو ٹھیک ہوں، تو اس لیے دوائی بھی مشکل سے کھاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کیا یہ کنڈیشن ٹریٹیبل ہے یا یہ مینیج ہوتا ہے؟ دیکھیں ہم جو ہے انگزائٹی، ڈپریشن اور منشیات، سومیٹوفارم ڈس آرڈر تو بہت ہی قابل علاج ہیں، یہ 9 مہینے علاج ہو جاتا ہے تو میکزیمم ٹھیک ہو جاتے ہیں، جیسے سکسیس ریٹ اچھا ہے اس میں؟ بہت زبردست ہے، حالانکہ لوگ کہتے ہیں کہ نفسیاتی بیماریاں ٹھیک، جبکہ ہم کہتے ہیں کہ ہائپر ٹینشن، ڈائبٹیز، اور کیا کہ لیوکیمیا، اس کا آرتھرائٹس کا علاج سالوں بھر چلتا سالوں ہے، بھر چلتا تو ہے۔ اس لحاظ سے ہم کہتے ہیں ان جو زیادہ تر ہماری بیماریاں سستی بھی علاج ہے، اور دیر پا علاج بھی نہیں، جلدی ٹھیک ہوتی ہیں، لیکن کچھ بیماریاں ایسی ہیں جس میں شیزوفرینیا ہے، اس میں 33% لوگ مکمل ٹھیک ہوتے ہیں، باقی دوائیوں سے کنٹرول ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک بیماری جس کو ہم آٹزم کہتے ہیں، آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر، اس میں بھی اس قدر سکسیس ہمارا نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب کچھ ہم کوئک کویشچنس آپ سے پوچھیں گے، اور کچھ بیسیکلی میتھس ہیں ان کو ہمیں ڈیکوڈ کرنا ہے، تو جیسے کہ سب سے بڑی میتھ ہماری سوسائٹی کے اندر یہ ہے کہ کوئی اگر سائیکائٹرک ٹریٹمنٹ لے رہا ہے تو وہ پاگل ہے۔ یہ بالکل غلط ہے، 95% سے زیادہ لوگ اس زمرے میں آتے نہیں ہیں، ان میں انگزائٹی، ڈپریشن، خوف، بے چینی، وسوسے اور منشیات کی بیماریاں یہ ہوتی ہیں، اور کھانے پینے کی بیماریوں میں مسئلہ ہوتا ہے، یادداشت کی خرابی ہوتی ہے، یہ زیادہ تر لوگ اپنے آپ کو بیمار بھی سمجھتے ہیں اور علاج پہ رجوع بھی کرتے ہیں، تو لہٰذا یہ مت قطعی غلط ہے۔ غلط ہے۔ دوسری سر میتھ ایک یہ بھی ہے کہ یہ جو سائیکائٹرک النیسز ہیں یہ صرف ویک لوگوں کو ہوتی ہیں۔ نہیں، یہ بالکل غلط ہے، اس سے کوئی مستثنا نہیں ہے، کسی بھی عمر میں ہو سکتی ہے، اور کسی بھی گورے کو بھی ہو سکتی ہے، کالے کو بھی ہو سکتی ہے، مجھے بھی ہو سکتی ہے، آپ کو بھی ہو سکتی ہے، کوئی اس سے مستثنا پیسوں نہیں۔ کا بھی اس سے کوئی تعلق ہاں، نہیں ہے۔ اور امیروں کو ہوتی ہے۔ اب یہی وجہ ہے کہ آپ سویڈن جیسے ملکوں میں یا دوسرے ملکوں میں سوسائڈ ریٹ یا جاپان میں بہت ہائی بہت ہے، ہائی ہے۔ تو لہٰذا اس سے کوئی بھی مستثنا نہیں لو، تو یہ جو کہتے ہیں کہ نہیں یہ امیروں کی بیماری ہے، ایسا نہیں ہے، یہ کسی کو بھی ہو سکتی ہے، اور کبھی اسے بھی ہو سکتی کبھی ہے۔ بھی ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایک اور جو میتھ ہے وہ یہ ہے کہ میتھ ہے ریئلٹی ہے، میں آپ سے ہی پوچھوں گا کہ سائیکائٹرک النیسز کا جو ٹریٹمنٹ چلتا ہے وہ پوری زندگی چلتا ہے، اور یہ جو دوائیاں ہوتی ہیں صرف سلانے کے لیے ہوتی ہیں؟ یہ بالکل ہی غلط ہے، اور اس پہ میں نے کتاب بھی لکھی ہے، سائیکو فارماکالوجی، ہاؤ ٹو سلیکٹ میڈیسن، ڈاکٹروں کے لیے لکھی ہے، ہاؤ ٹو کیونکہ سلیکٹ میڈیسن میڈیسن فار سائیکیٹرک ڈس آرڈر، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بالکل غلط ہے۔ سائیکیٹری کی زیادہ تر بیماریاں 9 مہینے کے علاج سے، سائیکو تھراپی سے بھی ٹھیک ہوتی ہیں اور دوائیوں سے بھی ٹھیک ہوتی ہیں، اور جو کچھ بیماریاں ہیں ان میں جو ہے وہ دیر پا ہوتی ہیں، جس میں اسکیزوفرینیا یا شیزوفرینیا شامل ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ جو ذہنی بیماریاں ہیں ہماری جتنی بھی آپ نے ان کا نام لیا، اس کا اندازہ مریض کو ہوتا ہے یا کوئی اور بندہ اس کو فگر آؤٹ کرتا ہے؟
اور اگر اس طریقے سے فگر آؤٹ نہیں کر سکتا تو ہمیں اپنی سیلف اسیسمنٹ کے لیے کیا کوئی ایسی ٹیکنیکس یا کوئی ایسا کرائٹیریا ہے جس سے ہم اپنی سیلف اسیسمنٹ کر سکیں کہ ہماری مینٹل ہیلتھ کا کیا اسٹیٹس ہے؟ ہاں، اس سے پہلے کہ میں اس کا جواب دوں، وہ بات رہ گئی تھی کہ جو ہے کون سی جو ہے یہ دوائیاں جو ہے سلاتی ہیں. سلاتی ہیں. وہ پہلے زمانے میں 1940 تک تو دوائی تھی نہیں، تو لوگ یہی کرتے تھے، سلا دیتے تھے. اب جو دوائیاں آئیں گی اینٹی ڈپریسنٹ، دے آر نائدر مائنر ٹرنکولائزر نار میجر ٹرنکولائزر. یہ ٹرنکولائزر کے زمرے میں نہیں آتے، اور زیادہ تر اینٹی ڈپریسنٹ وہ چست کرتی ہیں، صبح میں دینی پڑتی ہیں. اور جو ہے کچھ بیماری وقت ایک مہینے تک تو ہم یہ ٹرنکولائزر دیتے ہیں، ہم نہیں ریکمینڈ کرتے کہ اس سے زیادہ دن دیے جائیں. اور باقی جہاں تک تعلق ہے کہ مریض کو خود کیسے پتہ چلے، دیکھیں عام طور پر مریض کو خود بھی اور دوسروں کو بھی مطلب ذہنی صحت ہے کیا. جسمانی صحت کے تین حصے ہیں، جو عام ہیلتھ کے حصے تین ہیں: جسمانی، نفسیاتی اور سماجی آسودگی. جبکہ نفسیاتی جو صحت ہے اس کے چار حصے ہیں. پہلا حصہ یہ ہے کہ انسان کو اپنی صلاحیتوں کا اندازہ ہو کہ مجھ میں کیا اچھائی ہے، اس کو اجاگر کروں، خامی کیا ہے قابو پاؤں، پہلا حصہ. دوسرا حصہ یہ کہ روزمرہ کے مسائل سے نبر آزما ہونے کی صلاحیت رکھتا ہو. سارا دن کام، کئی چیزیں کرنی ہیں، اس میں اگر 70% ٹھیک ہو گئے تو شکر ہے، 100% اللہ کی ذات ہے، 100% بننے کی کوشش نہ کریں. تیسرا یہ ہے کہ مفید اور ثمرمند کام کرے. جو مفید اور ثمرمند کام، یعنی دوسروں کو فائدے والے کام نہیں کر رہا ہے، وہ ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہے. اور نمبر 4 کہ اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے معاشرے میں ایک فعال کردار ادا کرے. اگر کوئی اپنے فیملی کو، اپنے خاندان کو، اپنے محلے کو، اپنے ادارے کو، ملک کو سپورٹ نہیں کر رہا تو یہ ٹھیک نہیں ہے. جیسے میں نے خود 37,000 پودے لگائے، اور میں سمجھتا ہوں جی، اور میں نے وہاں پہ ماتھلی سے آگے بدین میں، وہاں پہ انصاری شوگر مل کے جناح میں لگائے، وہاں سر کواجی انسٹیٹیوٹ میں، اور ٹھٹھا میں. تو یہ ہم نے لگایا. اور پچھلی بار تو ہم نے 10 اکتوبر جو ورلڈ مینٹل ڈے تھا، اس پہ ہم نے 12,000 پودے ڈسٹریبیوٹ کیے کہ جو مرضی جدھر لگائے، کراچی میں کہیں بھی لگائے. تو یہ کنٹریبیوشن ہے اس کا. پھر اللہ نے اجر دیا، مجھے صدارتی ایوارڈ بھی ملا، اور میں پہلا میڈیکل ڈاکٹر ہوں جس کو HEC نے ڈسٹنگوش نیشنل پروفیسر، جو کہ تاحیات ٹائٹل ہے، 70 سال تک 22 گریڈ کی تنخواہ ملتی ہے، اس میں یہ دیا. تو اللہ تعالیٰ نے دوسری طرف سے نوازا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ یہ اچھا، اب عام بندے کو کیسے پتہ چلے کہ اس کا بچہ یا اس کا اسٹوڈنٹ کیسے بیمار، یا اس کا ساتھی؟ اگر اس کی سوچ، جذبات اور رویے میں فرق آ جائے، اس کی نیند بھوک ٹھیک نہ ہو، کام وقت پہ نہیں آ رہا ہے، اور پلیزنٹ نہیں، کام کو انجوائے نہیں کر رہا ہے، کپڑے کتابوں کو وہ نہیں جو ہے انجوائے کر رہا ہے، دلچسپی کم لے رہا ہے یاروں میں، دوستوں میں، تو ہاں یہ سب علامات بتاتی ہیں کہ اس شخص کو کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے. نفسیاتی اس کو کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے. ڈاکٹر صاحب، اسٹریسرز ہمارے ساتھ بہت ہیں. اگر ہم کراچی آئٹس جو ہیں، مطلب ہم اگر ٹریفک کی بات کریں، ہم روڈز کی بات کریں، تو مطلب بہت سارے اسٹریسرز ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو کیا کوئی ایسی ٹیکنیکس ہیں جن سے ہم کہیں کہ اسٹریس کوپنگ ٹیکنیکس ہوں؟ جی، اس لیے بڑا وہ ہے اسٹریس. اچھا، پہلی بات یہ ہے کہ اسٹریس از اے نارمل فینامنا اگر میانہ روی کے ساتھ ہو. یہ ایسے ہی ہے کہ اگر جو ہے بلڈ پریشر نہ ہو تو بندہ مر جائے، لیکن بلند فشار خون، ہائپر ٹینشن نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح سے اگر مجھے اسٹریس نہ ہو کہ میں آج اس پروگرام کے لیے آؤں تو میں تیاری نہیں کروں، آپ تیاری نہیں کریں، یہ اسٹریس نارمل ہے. لیکن یہ ضرورت سے زیادہ ہو جائے یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں جو ایکسٹریم ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اور اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ہاں ہمارے ہاں تو اسٹریس ہے. سب سے پہلے اس کی سوچ کو ہم ٹھیک کرتے ہیں کہ یہ دنیا ہے، جنت نہیں ہے، یہاں ہر چیز صحیح نہیں ملے گی، آپ ناانصافیاں بھی ہوں گی. آپ نے اگر صبر کیا تو ان اللہ مع صابرین، آپ کے درجے بڑھیں گے. تو ایک تو یہ کہ اپنی سوچ کو ٹھیک کرے. پھر اسٹریس کو کوپنگ میکینزم دو طرح کے ہیں. ایک جو ہے وہ ہے جو فائدے والی ہے کوپنگ ہے، اڈیپٹیو، اور دوسرا ہے مال اڈیپٹیو. مال اڈیپٹیو یہ ہے کہ آپ نے سگریٹ پیا، نشہ کیا، اور دیوار کو ٹکر ماری، یہ کیا، وہ شور کیا، ہنگامہ کیا، یہ مال اڈیپٹیو. یا نشے کی گولیاں کھا لیں کہ مسئلے سے اپنے آپ کو سلا دیا، یا وہاں سے چھوڑ دیا کام، بھاگ گئے. تو یہ ہو گئے مال اڈیپٹیو. اور اڈیپٹیو یہ ہیں کہ آپ اس کو جائزہ لیں، کسی سے ڈسکس کریں،
ریلیکس رہیں. اور ریلیکسیشن کے ٹیکنیکس بھی ہیں. مثلا کہتے ہیں ہم عام طور پر 16-18 بریدنگ کرتے ہیں پر منٹ. اس کو اگر ہم 4 پہ لے جائیں, یعنی 15 سیکنڈ کا ایک سائیکل, تو 4 سے 6 سانسیں آئیں. مثلا آپ نے 4 سیکنڈ تک انہیل کیا, 7 سیکنڈ تک روکا, 8 سیکنڈ تک ایگزیل کیا, تو یہ 15 سیکنڈ ہو گئے, اور 60 سیکنڈ میں 4 سانسیں ہو گئیں, تو آپ ریلیکس رہیں گے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے جسم کو ایک آرام دہ جگہ پہ بیٹھ کے ہاتھ کو زور سے کس دیا 100%, اور پھر جو ہے 3 سیکنڈ بعد چھوڑ دیا. دماغ کو اطلاع ہو کہ یہ میرا ایکسیلیٹر ہے, یہ بریک ہے. پھر دوسرے ہاتھ میں, اچھا اس دوران میں کریں, پھر پیر میں, پھر بہوں کو, اور پھر منہ پہ, چھاتی پہ. تو جب ہم سوچ ادھر چلی جاتی ہے, باقی جسم ڈیٹیچ ہو جاتا ہے. لیکن یہ حرکتیں اگر ہم اپنے آفس میں کریں تو ہمارے پی اے کہے گا ان کو کیا ہو گیا, کیا عجیب حرکت ہے. اس کا دوسرا امیجری طریقہ ہے. امیجری طریقہ یہ ہے کہ آپ کرسی میں ریلیکس بیٹھیں, اس کے بعد میں ذہن میں لائیں کہ کون سی جگہ تھی جو بہت آپ نے انجوائے کی تھی, چاہے وہ سمندر کا کنارہ ہو, میڈیٹیشن, ہاں, اور چاہے وہ کومری کا یا پہاڑی علاقہ ہو, جو آپ کے ذہن میں تھا کہ بہت اچھا تھا. اور اس وقت حواس خمسہ, یعنی آپ نے اس کو 5 سینسری موڈیلٹی کو انرچ کرنا ہے, کہ اس وقت آواز کیا آ رہی تھی, سماعت کیا تھی, ہوا کیا تھی, اور اسمیل کیسی تھی, اور اس کا جسم سے کیا محسوس ہو رہا تھا, پلیزنٹ ہو رہا تھا. تو یہ سب چیزیں کریں, اور اس دوران میں ریلیکس رہیں گے. تو یہ بھی ایک طریقے ہیں. تو لہٰذا یہ اگر میڈیٹیشن, اور پھر مائنڈ فل اگر ہو جائیں, کہتے ہیں کہ آپ اگر بندہ برتن دھوتے ہوئے مائنڈ فل ہو جائے تو 38% ڈپریشن کم ہو جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے جب ایک کورونا میں جو ہے وہ ہمارے سیکرٹری جنرل WHO نے ہاتھ دھلانے کی وہ بتا رہا تھا ترغیب, تو گفتگو بھی کر رہا تھا, جو انٹرویو بھی دے رہا تھا, اتنی دیر اس نے پانی بہایا بہت زیادہ. اچھا, میرا اس وقت روزہ تھا, روزے کا رمضان تھی, تو میں نے فوراً اس کو کہا کہ یہ تو بہت غلط ہے, ہم اپنا بناتے ہیں. تو ہم نے اپنا بنایا کہ ہم اسلامی بھی لحاظ سے بھی اور سائنسی لحاظ سے ہاتھ دھونے کا صحیح طریقہ کیا ہونا چاہیے. تو ہم نے کہا سب سے پہلے تو آپ نیت کریں مائنڈ فل ہو کے کہ میں ہاتھ جو دھو رہا ہوں یہ صفائی نصف ایمان ہے, اور اسراف کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پانی لگاؤں گا. تو ہم نے اس میں سٹیپ ڈال دیے کہ جب آپ نل کھولیں اور صابن لگائیں تو بند کر دیں. تو یہ نہیں ہے کہ 25 کروڑ عوام اگر یہ 40 سیکنڈ تک پانی بہائے گی تو پانی بھی کم ہوگا, نکاسی بھی ہماری تباہ برباد ہو جائے گی. تو لہٰذا ہم نے یہ بنایا کہ, اور ہم نے یہ کہا کہ, اور پھر جب آپ ہاتھ دھو لیں شکر گزار رہیں کہ میں اللہ ہمیں, اور دعا بھی کریں کہ مجھے اللہ تحفظ دے. تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ مائنڈ فل ہو گئے. آپ نے, ہمارے یہاں اکثر یہ ہوتے ہیں کہ لوگ برش کر رہے ہیں کہیں اور سوچ رہے ہیں, کھانا کھا رہے ہیں تو ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں, یہ گاڑی چلا رہے ہیں کہیں اور سوچ رہے ہیں. آپ جو بھی کام کریں, اسٹوڈنٹس خاص طور پر پڑھتے ہوئے پڑھنے پہ ہی توجہ دیں, اور ذہن میں رکھیں کہ میں نے یہ اپنے پریزنٹ پہ فوکس کریں. ہاں, پریزنٹ پہ فوکس کریں, اور نان ججمنٹل, اس کو کہتے ہیں اٹینشن, انٹینشن اور ایٹیچیوڈ کے ساتھ کھائیں بھی پڑھیں بھی, تو یہ تھیراپیوٹک بن جاتا ہے, اس سے بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک آخری سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا, یہ جو سوشل میڈیا کا ایکسپوجر ہے, اب بہت زیادہ ہم لوگ اس سے ایکسپوز ہیں, اس کا کس حد تک مینٹل ہیلتھ کے اوپر امپیکٹ کرتا ہے یہ, اور کیا اس کے کانسیکوینسز ہیں؟ دراصل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میڈیا نے اور سوشل اینڈ میڈیا نے آگہی میں بڑا جو ہے کردار ادا کیا ہے. اس کا بے دریغ بے لگام استعمال قطعی غلط ہے, اور یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ خاص طور پر اسٹوڈنٹ اس میں اتنا جو ہے لگے رہتے ہیں. اور میں نے تو پریزیڈنٹ کے سامنے اسلام آباد میں ایک پریزنٹیشن بھی دی کہ یہ رات کے پیکیجز ختم ہونے چاہئیں. ہوتا یہ کہ دے آر یوزنگ دیئر الیکٹرانک اینڈ پرنٹ میڈیا آن تھرو ایٹ دی کاسٹ آف دیئر سلیپ. اور سلیپ پہ میں نے ایک آرٹیکل بھی لکھا ہے, چھپا ہے وہ ایڈیٹورل, کہ سلیپ اینڈ انڈر ویلیو پریولیج ان دا کنٹمپریری لائف اسٹائل. تو ہوتا یہ ہے کہ جب ہم میڈیا بہت استعمال کرتے ہیں خاص طور پر رات کو, تو اس سے بلو لائٹ نکلتی ہے جو ہمارے پائنل گلینڈ, جو گھڑی ہے دماغ کی بایولوجیکل کلاک, اس کو خراب ردم کو ہمارے ڈسٹرب کر دیتی ہے, جس کی وجہ سے نیند نہیں آ پاتی, اور جس کی وجہ سے اگلا دن خراب ہوتا ہے. اور کہا یہ جاتا ہے کہ اگر آپ 12-12:30 کے بعد سوئیں گے تو یو ول نیور انجوائے دا کوالٹی آف سلیپ وچ از ریکوائرڈ فار ریوائٹیلٹی. ایک تو دوسرا یہ ہے کہ اس میں بہت جلد باز ہو گئے ہیں, ہمارے رویے خراب ہو گئے ہیں.
بے چینیاں ہو گئیں. مثلاً پہلے ہم خط لکھتے تھے، وہ 1 ہفتے میں جاتا تھا، آتا تھا، امپلسیوٹی بہت بڑھ گئی ہے سر. اب اگر 3 سیکنڈ میں آپ کا جواب SMS کا نہیں آیا تو بے چینی شروع. دوسری بات یہ ہے کہ آکسیجن کھانا نہ ہو تو نہ ہو، لیکن آپ کا انٹرنیٹ کی کنیکشن گئے تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ مر گئے. تو لہٰذا اس وجہ سے. اور پھر دوسری اہم بات یہ ہے کہ اس کا امپیکٹ عجیب ہے. میں آپ کو 100 ایوارڈ بھجوا دوں ٹاپ کے دنیا کے، آپ کہیں گے یہ تو ایسے ہی فضول ہے، لیکن ایک نگیٹو پیغام میں نے بھیجا وہ آپ کے دماغ پہ عجیب اثر کرے گا. تو یہ دیکھا گیا ہے کہ اسکرین ٹائم کی وجہ سے لوگ آئسولیٹڈ بھی ہو رہے ہیں، اور جو ہے ان کی صحت بھی خراب ہو رہی ہے، ذہنی صحت بھی خراب ہو رہی ہے، کنسنٹریشن خراب ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے، اور اس کے رویے خراب ہوتے ہیں، چڑچڑے ہو جاتے ہیں. تو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اگر ڈیجیٹل ڈیٹاکسیفیکیشن کہتے ہیں. اب کچھ دن پہلے ایک ڈرامے میں ہم گئے تو ہم سے موبائل لے لیے، تو سب نے کہا کہ کیسا ڈرامہ تھا. میں نے کہا سب سے ایک بڑا فائدہ ہوا کہ 1.5 گھنٹے تک ہم ڈیجیٹل ڈیٹاکسیفائی ہو گئے. زبردست. ڈاکٹر صاحب ایک آخری سوال تو نہیں کہوں گا، ایک ایڈوائس جو آپ ہمارے ویورز کو دینا چاہیں ریگارڈنگ مینٹل ہیلتھ، وہ ایک گولڈن ایڈوائس سر پلیز ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا. دراصل بات یہ ہے کہ کوئی بھی مستثنیٰ نہیں ہے نفسیاتی بیماری سے. مجھے بھی ہو سکتی ہے، آپ کو بھی. جسم کے دیگر اعضاء کی طرح دماغ بھی ایک اہم عضو، اس میں بھی پرابلم ہو سکتا ہے. لہٰذا ان بیماریوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے. اگر خود بیمار ہیں تو پہل کریں علاج میں. خود بیمار نہیں ہیں تو ان لوگوں پہ بلنگ نہ کریں، ان کو تنگ نہ کریں. چھیڑ چھاڑ جو اس مرض میں مبتلا ہے ان کی ہیلپ کریں تاکہ وہ آمادہ ہوں، ڈی اسٹگمیٹائز ہو. اور دوسری بات، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بیماریوں سے بچیں اور ذہنی صحت کا فروغ ہو، تو اس کے لیے انفرادی طور پر اپنی سوچ، جذبات اور رویے کو ٹھیک کریں، اور اپنی اچھی طرز زندگی، وقت پہ سونا، اٹھنا، ورزش، عبادت، کام، پڑھائی اور کام کو عبادت سمجھنا، منشیات سے دور رہنا، اور یہ غیر بے درے استعمال ڈیجیٹل یہ جو الیکٹرانک کا نہ کریں. یہ تو انفراد ہے. انفراد اجتماعی طور پر باہمی تعلقات اور رویوں کو ٹھیک کریں، استاد شاگرد کا، ساس بہو کا، سینئر جونیئر کا. تو یہی دنیا ہماری جنت ہو جائے گی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے قیمتی وقت کا. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے، اور بہت کچھ آپ سے سیکھنے کو ملا. امید کرتا ہوں ہمارے ویورز کو بھی بہت کچھ آج سیکھنے کو ملا ہوگا. تو ہمیں اجازت دیجیے، ہم ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ اپنی پوڈ کاسٹ کے اندر ایک نئے گیسٹ کے ساتھ. ٹل دین اللہ حافظ.